سردی کے موسم میں پیش آنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ وضو کے سلسلے میں ہے کہ وضو کے سلسلے میں سردی کے موسم میں خاص طور سے انسان اپنے پیروں میں جراب یا موزے پہن کر رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں آب آیا ان کو اتار کر انسان اپنے پیر دھوئے گا یا ان کے اوپر مسح کرے گا، تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بہت سارے حضرات غلطی کرتے ہیں اور اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو وہ عکارت کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی علاقہ ہو، سردی کا علاقہ ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو، تو جب انسان وضو کرے، نماز کی تیاری کرے، تو وضو کرنے کے سلسلے میں اصلی حکم شریعت کی طرف سے ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ چہرہ ہے، اپنے دونوں کوہنی ہاتھ ہیں، اور اسی طرح سے اپنے پیر ہیں۔ اصل حکم تو یہی ہے کہ ان کو دھویا جائے، لیکن حدیث متواتر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو حکم ہم تک پہنچائے تواتر کے ساتھ اور مسلسل جو حکم پہنچا ہے کہ وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے موضوع پر جو کہ اس شرائط پر اترتے ہوں، جو کہ شریعت نے اس میں حدود اور قیود رکھی ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر موضع ہوں ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، جائز اور درست ہے، جس کا کہ حدیث پاک میں ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں جو حدیث مروی ہے کہ مسح علی الجوربین، جوربین یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی کا لفظ یہ عربی ڈکشنری سے ہی، عربی لغت سے ہی معلوم کیا جائے گا، اور اہل لغت اور اہل زبان سے اس کے معنی اور مطلب سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس لفظ کو اگر ہم اپنی ڈکشنری میں، اپنے الفاظ میں، اپنے عرف میں لے لیں گے، تو اسی وجہ سے ہم بہت سارے حضرات ہم میں سے اس بات کی غلطی کرتے ہیں کہ اس عربی کے لفظ کو اپنی زبان اور اپنے عرف پر منطبق کرنے کے بعد عام سیدھے سادے جراب پر اور ساکس پر وہ مسح کر لیتے ہیں اور اپنی نمازوں کو، اور بہت سارے حضرات پڑھانے والے بھی اپنے پیچھے پڑھنے والے نمازیوں کی نماز کو بھی عکارت کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں بتلانا چاہوں گا کہ جو مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں موزے، جن کو موزے عام طور سے کہا جاتا ہے، اور یہاں کشمیر میں ہمارے ان کو مسی کہا جاتا ہے، اس میں ایک قسم تو یہ ہوتی ہے جو کہ خالصتاً پورے کے پورے چمڑے کے ہیں، جس میں چاروں طرف سے اوپر بھی نیچے بھی اور اوپر تک اس میں چمڑا ہی چمڑا ہے، اسی کو جوربین کہا جاتا ہے۔ اصلی جوربین یہی ہے۔ دوسری قسم وہ ہو گئی جس وقت کہ صرف تلوا چمڑے کا ہو، باقی اوپر سے اونی ہو یا موٹا کسی اور کپڑے کا ہو۔ ایک قسم تو یہ ہے۔ اس کی شرائط یہ ہیں کہ اس میں سے پانی نہ چھنتا ہو اور بغیر باندھے یہ اپنے پیر پر جڑ جاتے ہوں اور ٹک جاتے ہوں، اور اسی طرح سے ان کے اندر ٹخنے انسان کے چھپ جاتے ہوں، اور اسی طرح سے کم از کم 3 میل اس میں بغیر جوتوں کے انسان چل سکتا ہو۔ یہ شرائط ہیں، اور بھی مختصر بعض شرائط اس میں ہیں۔ میں دکھلانا چاہتا ہوں کہ جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور جو عام طور سے استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے جو خالصتاً چمڑے کا ہے، اور دوسرا ہے جو کہ جن کو کہ چائنیز کہا جاتا ہے، جس میں کہ اوپر سے ربڑ جیسا لگا ہوا ہے اور نیچے سے ریگزین والے ہیں، جو کہ پورے پیر کو ڈھانکتے نہیں ہیں، اور اس میں وہ شرائط نہیں پائے جاتے ہیں جو کہ فقہاء نے، محدثین نے حدیث پاک کی روح سے ذکر فرمائے ہیں کہ موزے جن پر مسح کیا جائے گا ان کے لیے جو شرائط ہیں وہ اس میں نہیں پائے جاتے ہیں، چونکہ اس سے نہ تو ٹخنے ڈھکے جاتے ہیں اور نہ ہی یہ خود پیر پر رکتا ہے، اور نہ ہی اس میں پیدل انسان بغیر جوتوں کے چل سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں پانی ٹک سکتا ہے۔ اس میں وہ شرائط پائے نہیں جاتے، نہ ہی یہ چمڑے کا ہے بلکہ یہ خالص ریگزین کا ہے۔ اور دوسرے وہ عام ساکس اور جراب جن کو کہا جاتا ہے، جو سوتی ہوتے ہیں یا نائلان ہوتے ہیں، اس میں وہ شرائط نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے حضرات ان پر مسح کر لیتے ہیں۔ اور مسح کا طریقہ جو ہے وہ شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ 3 انگلیاں کے بقدر اپنے پیر کے اگلے حصے سے اس پر رکھا جائے، پیر کے اگلے حصے سے رکھا جائے اور اوپر تک کھینچا جائے، نیچے سے اگلے سرے پر رکھنے کے بعد اوپر تک کھینچا جائے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کا مدار
عقل پر ہوتا انسان کی تو موضوع پر مسا اوپر کے بجائے نیچے سے ہوتا، چونکہ عام طور سے کوڑا کرکٹ گندگی وغیرہ موضوع کے یا پیروں کے نیچے سے لگتی ہے، تو لیکن شریعت نے جو مسا کا حکم دیا وہ کہا فرمایا کہ اوپر سے مسا کیا جائے، چونکہ اسی طرح سے روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہے۔ اب مسافر کتنے دن کرے گا اور اپنے گھر پر رہنے والا کتنے دن کرے گا؟ تو مسافر میں اس میں سہولت کی، چونکہ سہولت دی گئی ہے مسافر کے لیے، تو اس لیے مسافر جو ہے وہ 3 دن 3 رات تک اس میں مسا کرے گا، 3 دن اور 3 رات تک اس میں مسا کرے گا، اور اپنے مقام پر رہنے والا مقیم انسان وہ 1 دن اور 1 رات مسا کرے گا۔ اس کی مدت کب سے شروع ہوگی؟ اس میں وضاحت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان نے پورے باوضو ہونے کے بعد جب یہ موزے پہن لیے اور اپنے دونوں پر موزے پہننے کے بعد جس وقت اس کو وضو کی ضرورت پیش آئے گی، حدث لاحق ہوگا، یعنی وہ استنجا کیا، پیشاب پیخانہ کیا اور وضو ٹوٹ گیا اس کا، تو جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے اس کی مدت شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد اس کے موزے پہنے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اس نے 10 بجے یا 8 بجے اس نے موزے پہنے اور 12 بجے اس نے پیشاب یا پیخانہ کیا یا اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو دوسرے دن 12 بجے تک اس کے موضوع کی مدت جو اپنے گھر پر ہے مقیم ہے اس کی مدت جو ہوگی، ایک دن 12 بجے جس کو حدث پیش آیا، پیشاب پیخانے کی ضرورت پڑ گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو دوسرے دن 12 بجے تک اس کی مدت رہے گی، اور مسافر لگاتار 3 دن اور 3 رات تک اس پر مسح کرتا رہے گا۔ اگر کسی نے کھول دیا تو بہرحال اس میں بہت سارے مسائل ہیں، جس کو جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ باریک مسائل ہوتے ہیں کہ اگر کسی کا موزہ اتر گیا، کسی کا پھٹ گیا، تو پھٹن کے سلسلے میں دونوں موزوں کی مقدار اگر 3 انگلیوں کی مقدار، یہ چھوٹی انگلی جو ہے ہاتھ کی، اس چھوٹی انگلی سے 3 انگلیوں کی مقدار اگر دونوں موزوں کی پھٹن ہو گئی اور پھٹ گئے وہ، اگر اتنی مقدار ہے تو ان پر مسح نہیں ہوگا بلکہ ان کو اتارنا ضروری ہوگا، اور اگر اس سے کم مقدار ہے تو اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔